بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک الطوع وتمتعہ فیہا طویلا یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اولو اے آخر اللہ، اے ظاہرو اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ، اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی شان دا واسطے ہی نبیاں دے سلطان دا واسطے ہی امام زمن دے ظہور اچ تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک اسا گناہ گاراں نو موت تو پہلے 12ویں سرکار دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مالک ساڈے اس عمل نو عزاداری نو ظہور امام علیہ السلام دا باعث ٹھہرا۔ میرا مالک اپنی شان دا واسطہ بانی مجلس بھائی شاہد دے عزت رزق بخت اور صحت وچ بے بہا اضافہ فرما۔ میرا مالک خالق اپنی عظمت دا واسطہ جملہ مرحومین اور بالخصوص سردار محمد صاحب دے درجات بلند فرما۔ میرا مالک خالق حاضرین مجلس دے جملہ مرحومین سمیت، میرا مالک خالق سردار محمد صاحب مرحوم مغفور سمیت اور بے وارث مومن جو بے وارث ٹر گئے یا وارثاں دے ہوندیاں بے وارث ہو گئے، میرا اللہ اپنی شان دا واسطہ ہی قبران منور اور روشن فرما، تا حد نگاہ کشادہ و وسیع فرما، مرحومین نو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ میرا مالک خالق عزادار غمخار باب الحوائج حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام دے پرسے وچ جتنے قدم چل کے جتنا سفر کر کے پہنچے زن و مرد شیعہ اہل سنت، میرا مالک خالق ہر قدم دے بدلے جو مریض آئین شفا عطا فرما، جو مریضاں دی شفا واسطے آئین صحت کلی عطا فرما، جنہاں دیاں دعاواں مجلس وچ نہیں پہنچ سکیاں انہاں بھی صحت کامل و عاجلہ عطا فرما۔ میرا مالک خالق جو بے اولاد آئے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، جو مقروض آئے
خزانہ امام رضا علیہ السلام وچ وسیع تر رزق عطا فرما میری ملت دے جواناں نو ہر قدم تے وقت دے امام علیہ السلام دا قرب نصیب فرما اپنے مالک دا سایہ نصیب فرما محبت و معرفت نصیب فرما ایمان دی سلامتی نصیب فرما سب آمین آکھنا میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما آخری ہچکی تو پہلے میرا اللہ سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام دا سلام نصیب فرما 14 دا سلام نصیب فرما ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ تو آمدی قبولیت واسطے ایک صلوات باواز بلند ہدیہ فرماؤ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد حیدری مریضان دی شفا واسطے ایک صلوات عزت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تے باواز بلند ایک صلوات اپنے اپنے رزق دے اضافے واسطے قسیم الرزق دی عظمت باواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریے مجلس عزا منصوب ہے حریت اسلام دے 7ویں تاجدار بسم اللہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے نام ایک خوبصورت صلوات اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد زبان اتنی طاقت نہیں علم دا کوئی دعویٰ ہے نہیں گداگری ہے کہ حق ادا ہو سکے امام علیہ السلام دی عظمت تے سیرت تے کچھ بولن دا لیکن قوم اعتماد کیتا ہے قوم ممبر تے کھڑا کیتا ہے تو کوشش کرساں کہ جڑا لمحہ گزرے او نہایتی ادب نال اور امام دی بارگاہ وچ گزرے یاد رکھنا بھائیو اللہ نے اپنے محبوب تے جڑا ایک خاص انعام نازل کیتا ہے اس انعام دا نام علی ہے اللہ تو زندگی دراز فرما کیا بات ہے حیدری جزاک اللہ جی رب نے اپنے محبوب تے جیڑی حقیقتہ نازل کی تھی انہاں دے جو پہلی حقیقت دا نام ہے علی اور 7ویں حقیقت دا نام ہے موسیٰ کاظم 7 دا عدد وفا دا نمائندہ ہے لگدے اس سے جملے تے جوانہ دا روح راضی ہو جاوے 7 شامل کرو پھر 14 بن دیں 14 دے مرکز دا نام موسیٰ کاظم اوسط و نام محمد دے مصداق دا نام موسیٰ کاظم ہے حقیقت والے سامنے سارے ہیں دے بے بہا نعرہ حیدری 14 دے مرکز دا نام محور و مرکز دا نام یاد رکھنا اسم 7 علی علیہ السلام حسن حسین علی محمد اور پھر جعفر اور 7ویں حقیقت دا نام ہے موسیٰ اللہ نے جڑے پہلے 7 مولا متقیان شہنشاہ حسن مجتبیٰ آقا سید الشہداء آقا سید الساجدین باقر العلوم علم النبیین اولین والآخرین جعفر الصادق صادقاً و مصدقاً فی القول والفعل کہ جس دا قول بھی سچا اور جس دا فعل بھی سچا اور 7ویں حقیقت دا نام ہے موسیٰ کاظم اس 7 اسمن اللہ نے جڑے پہلے 7 نا
یہ بعد والے 7 وچ دہرا دیتے ہیں. جڑے پہنچے ہو سلام ہے، جڑے نہیں پہنچے میں آسان کر دینا. یعنی امام موسیٰ حیدری، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے بعد علی رضا علیہ السلام. تو علی پہلے موجود ہیں. تھوڑا بیدار ہو جانا نیاز حسین. باب الہوائی دی مجلس سے، ایڈے وڈے سردار دی مجلس سے دعاواں دے رد ہون دا امکان نہیں ہے. علی پہلے موجود ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور امام علی رضا علیہ السلام دے بعد محمد پہلے موجود ہیں. محمد باقر علیہ السلام اور محمد جواد علیہ السلام دے بعد علی نقی الہادی المرتضی والی سامرہ. تو علی پہلے موجود ہیں. چوتھے نمبر تے علی ابن الحسین سید الساجدین. اور یاد رکھنا علی نقی الہادی علیہ السلام دے بعد حسن عسکری. تو حسن پہلے موجود ہیں. حسن ابن علی فیصل آباد بولے تو دعا دے کے جا رہے ہیں. اللہ حقیقتاں دا آغاز بھی محمد تے رکھے ہے، انجام بھی محمد تے رکھے. ددہ دل خوش ہے، جھولی بھر کے لے جاوے موسیٰ کاظم علیہ السلام دے صدقہ. حیدری واہ، دنیا والوں کو جنت کی تلاش ہے مگر علی والوں کو جنت تلاش کرتی ہے. کیا بات ہے. بے شک حیدری نام ہی اتنا بلند ہے. موسیٰ، دو موسیٰ تاریخ وچ گزرے، دوویں کمال. ایک موسیٰ بنی اسرائیل اور ایک موسیٰ بنی اسرائیل دا اگر لطف لے تو اگلا بھی لینا. بنی اسرائیل یعقوب دے بیٹے ہیں چک موسیٰ علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام دے بیٹے ہیں چک موسیٰ، او بنی اسرائیل. اور ایک موسیٰ آل محمد. آل محمد تو دنیا نو چڑھائی. قید و بند کیوں کیتا گیا؟ کیوں ماریا جا رہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نو؟ 19 سال دی قید و بند دے بعد کیوں زہر جفا نال اور طرح طرح دے ظلمہ نال چراغ امامت بجھایا جا رہے؟ اور آندے بعد امام علی بن موسیٰ رضا، امام جواد علیہ السلام، امام علی نقی الہادی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کیوں ماریا جا رہے؟ صرف اس وجہ تو کہ آل محمد ہے. جوانوں بات نو ذہن وچ رکھنا، یہ باتاں انہاں دناں چ ہو سکدی ہیں جدوں شہنشاہ پاک دے نام دی مجالس ہوندیاں، بعد پھر موضوعات دے نال نال سفر کرنا پوندا ہے. آل محمد دی دشمنی اس وجہ تو ہر عباسی حکمران نے کیتی، منصور دوانکی تو لے کے معتمد عباسی تک. وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اے آدھین کہ اساں حکومت لئیے آل محمد دے نا تھے. بنو عباس نے، عباس ابن عبد المطلب دی اس نسل نے حکومت حاصل کی تھی آل رسول ہون دے نا تے کہ اسی آل رسول ہاں. اور آل محمد جان دیں کہ مباہلہ دے روز تو حسنین کریمین رسول دے بیٹے، اور نبی دی نسل اللہ ودھائیے سیدہ دے ذریعے. تو اس وجہ تو ہر دور اچ امامہ نو قید و بند اچ رکھیا گیا کہ کدائیں یہ امام اپنے شیعہ دے نال، اپنے جان نثاران دے نال کدائیں قیام کر کے مطالبہ نہ کر دین کہ تسا حکومت آل محمد دے نات لئی آئی، آل محمد نو واپس کرو. تاں ہر دور اچ ماریا گیا امامہ نو. شیعہ تو دور رہے. اے امامہ دا اے علیحدہ چیپٹر ہے کہ امامہ نو جان نثار نہ ملے. اے علیحدہ بات ہے کہ وفادار نہ ملے. محبت دے دعوے دار بڑے ملے، ہر دور اچ بڑے دعوے دار مل دیں، لیکن جتے سار اور دھاڑ دی ضرورت پئی
وہ تو کوئی شے نظر نہ آئی. ایک علیحدہ مظلومیت ایک چیپٹر ہے. مولا علی علیہ السلام دا ساتھ کس نے دیتا؟ 25 سال علی ابن ابی طالب علیہ السلام خاموشی نال گزار دیتے. امام حسن علیہ السلام دا ساتھ کس نے دیتا؟ اے سارے آئمہ حسین الویک کے فخر کیوں کر دیں؟ حسین بھی بے مثال ہے، 72 بھی بے مثال ہے. ہائے ہائے ہائے، چپ نہیں رہنا جوانوں، قوم بن کے بولنا ہے، مجمع بن کے نہیں بولنا میرے نال. 72 کسے نصیب نہ ہوئے. واہ حسین تیرے کیا کہنے. حیدری زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. بے شک بے شک. حیدری علی علیہ السلام، جزاک اللہ. حیدری بہت شکریہ میرے بھائی. مشن نو سمجھنا جوانوں. اچھا نواسا ایسا ٹھیک ہے، موجود نال ہے. مہربانی سے توجہ یاد رکھنا جوانوں. ایک علیحدہ ایک معاملہ ہے کہ کوئی اپنے آپ نو اسی پیش نہیں کر سکے. اسی دعویٰ محبت کیتا ہے آل رسول دی بارگاہ وچ. جو بھی ہویا ہے، جیسے بھی حالات ہوئے، جو بھی ہویا ہے، جتھے بھی کمی رہ گئی ہے، اسی دعویٰ کیتا ہے لیکن اپنے آپ نو پیش نہیں کر سکے. آپ اسا چاہے علم دے ہیڑ چاہے کربلا محلہ جا کے آپ حسین تو پوری کائنات ہی مانگ لئیے تو ایڈا کریم ہے اس دے دیتی ہے. ہائے ہائے قوم بولے میرے نال، جوانوں بولنا. اپنے اپنے کان دنیا منگی، اولاد نہیں اولاد مل گئی، صحت نہیں صحت مل گئی، رزق نہیں رزق مل گیا، عزت نہیں عزت مل گئی، عہدہ نہیں عہدہ مل گیا. وہ ایسے قریب ہیں لیکن حق تا بندہ ہاں. چلو ساری دنیا لے کے بھی حق تا بندہ ہاں نا کہ امام حسین علیہ السلام دے روزے المو کر کے پوچھیا جاوے بتا تیری رضا کیا ہے. ایسا نہیں ہویا، ایسا نہیں ہویا کبھی. ہویا بھی یہ تو کوئی تیار ہی نہیں ہویا کیونکہ اتھے قربانی دینی پہندی ہے. اتھے قربانی منگ دے. یاد رکھنا دراصل اسی جس مقام تے کھلوتے ہیں، جو اسی دعویٰ کر رہے ہیں اس مقام تے اسی کھڑے نہیں ہیں، اور جتھے اسی کھڑے ہیں وہ اسی دسنا نہیں چاندے. ہر ایک چیز دے قاعدہ و قانون ہے. میں اگر فیصلہ آباد آنا ہے تو شرط ہے کہ میں سفر کراں. میں لالیاں بے کے آدھا رہا جی میں جا رہے ہیں آواں نہیں، ٹائم گزردہ جا رہے ہیں. شرط ہے اس مجلس سے پہنچن واسطے، شرط ہے کہ میں تیاری کراں، مسمم ارادہ کراں اور میں سفر واسطے نکلاں. نتیجہ جو بھی ہوئے میں مجلس سے پہنچاں. اگر میں دعویٰ کیتا ہے کہ میں مجلس پڑھساں یا میں پڑھنی ہے تو پہنچنا ضروری ہے. یاد رکھا ہے علی نال محبت بھی ضروری ہے پر علی دی سیرت بھی ضروری ہے، ورنہ ہوا چ تیر اندازی ہے جتنی کر لو. امام علی ابن الحسین علیہ السلام نو کدوں مخلص ملے لوگ؟ 7ویں شہنشاہ پاک تک سفر کرنا ہے. میرا ساتھ دینا جوانوں. حق دی بات کر رہے ہیں، سمجھن دی کوشش کرنا. ایک جوان بھی سمجھ گیا میرا سفر پورا ہو جائے گا. فضائل بھی پڑھ سا لیکن نال مشن دی بات بھی کر سا. یاد رکھنا امام سجاد علیہ السلام تو جو مسچار ظالم ترین حکمرانہ دا دور حکومت گزارے ہے سید الساجدین. اور کدی فرمان پڑھ کے تواڈی روح کیوں نہیں کمبی جوانوں کہ سید الساجدین فرما رہے ہیں جو مصائب میں نے دیکھے ہیں اگر وہ تم صرف سن لو تو مسکرانا چھوڑ دو گے. امام فرما رہے ہیں، صادق امام فرما رہے ہیں. ساتھ نہیں دیتا کسی، ہر کس اپنی ضرورت مطابق. پھر بھی مالکاں فرمایا تسی یہ دعویٰ کیتا کرو کہ اسی دوستان آل محمد ہاں، پھر بھی اسی تواڈی نجات دے ذمہ دار ہاں.
مالک فرما رہے ہیں حق بندا ہے ساڈے منن والیاں دا کہ ساڈے رستے تے پرواز کردے آون، پرواز کر کے آون. اگر پرواز نہیں آن ساڈے رستے تے پرواز نہیں کر سکتے تو دوڑ دے آون، دوڑ نہیں سکتے تو تیز قدمہ نال چل دے آون. چھٹے شہنشاہ پاک فرمائے تیز قدمہ نال چل نہیں سکتے، مولا فرمائے زمین دے اتے رڑ کے آ جان پھر بھی اسی تواڈی نجات دے ذمہ دار ہاں. لیکن اگر ایک قدم بھی نہ دے دسے ہوئے رستے تو اسی ہٹ گئے تو ایک قدم تو دور ہو گئے نا. بھائی وہ اندازہ کرنا پوسی کہ اسی دنیا دے کس حصے وچ سانو زندگی ملی. نبوتاں دے زمانے گزر گئے، 1.25 لاکھ انبیاء گزر گئے، 1.25 لاکھ اوصیاء گزر گئے، 5 تن پاک گزر گئے، 12 امامہ وچوں 11 امام زندگی گزار چکے، مشن تے کم کر چکے. اور جو سن زمانہ ملیا وہ بھی غیبت کبرا دا زمانہ ملیا. امام زمانہ علیہ السلام غیبت کبرا وچن. اور جو حالات نظر آ رہے ہیں شاید اللہ علا کل شیء قدیر چاہے تو ہونے اس بارگاہ دی چھت تے ظہور فرما سکتا ہے. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں مشکل لگتا ہے کہ میں ظہور ویکھا، زندگی نہیں اتنی. تو اس حالات میں کی کراں؟ دعویٰ بھی یہ محبت دا تو میری ڈیوٹی کی ہونی چاہیے. پتہ ہے کہ مٹی ہو جانا تے تیرے میرے واسطے فنا، دن تیرا میرا بالکل ڈن ہو چکے ہیں، لکھیا جا چکے ہیں، سا گنے جا رہے ہیں. اے صبح جدوں اٹھنا ہے خیر نال تو ایک دن پھر ایک رات پھر نکل جانی ہے. تو پھر کی ہو سکتا ہے؟ اگر جوانوں ہے نظریہ ہو جاوے تو ڈھیر ساری مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں، دین دنیا اور آخرت دیاں. اچھا ظہور تا میں نہیں ویکھ سکدا، ملاقات تا کر سکنا امام اعظم. آئے ظہور تا نہیں ویکھ سکتے اسی. عمال ایسے موجود ہیں، عمل ایسے موجود ہیں. اگر سیو عمل کرو تو ایسے عمال. دعائے عہدی اگر سی پڑھ دے رہو، دعائے عہدی پڑھنا اللہ 40 نماز فجر دے بعد 40 دن جڑا دعائے عہد پڑھ دے او انسان مطمئن ہو کے مرے، اطمینان نال دنیا تو جاوے. معصوم فرما رہے ہیں دعائے عہد پڑھنا اللہ بندہ اگر اس دے وقت ظہور ہو جاندے تو اس تو خوش قسمت انسان کوئی نہیں. اگر اس تو بعد ظہور مالک دا ہوندے تو جدوں امام حسن چاہے تیری نسل تین بھلا دیتا ہوئے اور حواما نے تیری میری قبر دے نشان نو مٹا دیتا ہوئے، لیکن قائم آل محمد فرما رہے ہیں دعائے عہد پڑھن آل مومن دی قبر تے میں خود پہنچسا اور قبر تے کھڑا ہو کے کھیسا قبر چو باہر آ، اگے تو ساڑھا انتظار کردہ رہے ہیں، آج امام تیرا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تو نے گھر آباد رکھے تو ان قرب مولا نصیب فرماوے امام زبان. الاجل 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 جیو یا علی ابن ابی طالب. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام دا ساتھ کس نے دیتا؟ صلی اللہ محمد. کسے نہیں دیتا ساتھ؟ اور چھٹے امام علیہ اچھا آج تک یہ ایسا سنے ہیں کہ چھٹے شہنشاہ پاک دا جڑا دور امامت آئی وہ باقی آئمہ علیہ السلام دی نسبت آسان آئی. تو ذرا یہ بھی سمجھ لینا جوانوں کہ کتنا ایک آسان آئی. کوفے دے رہنا ایک بندے نو طلاق دا مسئلہ درپیش ہویا، طلاق تے کوئی مسئلہ پوچھنا، ابو بصیر کوفی کول گیا جو ایک بڑے پیارے صحابیان چھٹے امام علیہ السلام. انہوں نے کہا مدینے چلے جاؤ مولا تصدیق کر لو، حال تے اس دا اے لیکن تصدیق امام تو کروا لو. اے مومن آدھے جدو میں سفر کردہ مدینے پہنچے اور مدینے پہنچ کے میں کسی دکاندار نو دسیا کہ میں چھٹے امام علیہ السلام نو ملنا چاہنا تو سختی نال جھڑک کے میں نہ کیا کہ خبردار مدینے جعفر و صادق دا نام نہ چاہنا، کیوں؟ ورنہ مار دیتے جاؤ گے، ورنہ مار دیتے جا. ہر جگہ تے ایجنسیاں لوگ ہیں منصور دوانکی دے جڑے چکر کٹ رہے ہیں. اور ایک ناکہ تو چھٹے امام علیہ السلام دے گھر دے بالکل سامنے ایک چوکی قائم کیتی گئی کہ نظر رکھی جاوے کہ کون ملن آ رہے ہیں اور کون جا رہے ہیں. اے آسان زمانے دی بات کر رہے ہیں، آسان زمانے دی بات کر رہے ہیں. تو باقی آئمہ ویکھو کس کی ہویا آل رسول نال کی زمانے نے کیتا ہے. ایمیں تو نہیں امام زمانہ صبح شام خون رو رہے.
اسی خوشیاں کر رہے ہونے سان یاد نہیں ہوندی لیکن شہنشاہ خون رو رہے ہیں. تو اگدے 3 دن دے بعد میں پریشان ہو کے مدینہ دے باہر نکلا. جو مدینہ تو باہر نکلیا تو میں ایک سبزی فروش اے مومن آدھے ایک سبزی ویچن والا بندہ مدینہ دے اندر داخل ہو گیا اور میں اس دے کول گیا اور میں کہا اگر میں تیری ساری سبزی خرید لواں تو اس کہ میں مشقت تو بچ جاسا. اس کہ پھر نال میں نے ٹوکری بھی چاہی دی اور تیرا لباس بھی چاہی دے جن نہ ملنا ہوئے نا وہ تکلیفہ برداشت کر کے مل لیں دیں. ہائے 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 وہ ٹوکری چاہ کے بھی میں حیران اس بندے تو جیڑا پیٹ واسطے ٹوکری چاہ لیندہ ہے تے زیارت امام واسطے ٹوکری نہیں چاہ سکتا. تو اپنا لباس تبدیل کر کے ٹوکرا سبزی والا سر تے رکھ کے اور ڈائریکٹ کتاب دے جملے کتاب اس وقت بھی میرے کول موجود ہے سیدھا امام علیہ السلام دے دولت سراتے نہیں گیا. پہلے مختلف بازاراں وچ سبزی نو فروخت کیتا اور لوگ پیچھے لگے اور جدو انہوں نے یقین ہو گیا کہ واقعی سبزی فروش ہے تو پھر وہ لوگ ہٹ گئے. جدو ہٹ گئے اور چھٹے امام دی گلی وچ آیا. جدو مولا دی گلی وچ آیا رئیس بندہ آئی اچھے بھلے گھر دا بندہ آئی. جدو اس رنگ وچ پہنچے نا ہن امام دے غلام دروازے تے نہیں آئے خود صادق آل محمد دروازے فرمایا ساڈی زیارت کان سبزیاں بیچنیاں پہ گئی ہے. امام زمانہ راضی ہوئے انشاءاللہ کسی دے محتاج نہ ہو. مل کے نعرہ حیدری یا علی ابن جنہ امام تک پہنچنا ہوئے وہ لوگ کشف کر دیں. وہ لوگ اپنی زندگی وچ ایک حصہ پورا امام زمانہ علیہ السلام دے نام دا رکھ دیں. ایک قومہ دی علامت ہوندی ہے ایک زندہ ہون دی علامت ہوندی ہے انسان دی. ایک مامون دی علامت ہوندی ہے جڑا امام دی تلاش در بدر بھٹک رہا ہوئے. چھٹے امام علیہ السلام بازار جا رہے ہیں زمانہ ویکھنا کتنا آسان ہے. شاگردان دی تعداد 5000 جڑی 5ویں شہنشاہ پاک تو منتقل ہوئی چھٹے امام علیہ السلام نو جڑی ود کے 6000 تک پہنچی. امام علیہ السلام اسلام دی سب تو پہلی یونیورسٹی جڑی قائم کیتی گئی مدینہ دے اندر جس دے بانی 5ویں امام علیہ السلام اور جس دے پہلے پرنسپل چھٹے امام علیہ السلام. اور میں اکثر جدو موضوع شوال اچ میں امام علیہ السلام دا پڑھتا ہوں تو میں آدھا اللہ دے جہان اچ واحد یونیورسٹی ہے جس سے شاگرد 100 سال دیں پرنسپل فقط 9 سال دیں. ہائے 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 آل محمد سمجھو آل محمد نو. اور منصور دوان کی خود اس امام تو بڑا متاثر ہے متاثر بھی ہیں رہ بھی نہ سکتے انہاں دے بغیر لیکن انا دشمنی بھی انا بھی رکھ دے اندر. اور اس نے آکھیا منصور دوان کی نے کہ میں بھی چاہنا کہ اسی طرح دربار سجایا جاوے جویں صادق آل محمد دا دربار اور اسی طرح شاگرد بیٹھے ہوئے اور جس طرح صادق آل محمد تے سوال و جواب ہو رہے ہوں اسی طرح میں بھی بواں. لیکن یاد رکھا ہے وہ دربار ہے صادق آل محمد زمانے دے سچے امام دا دربار اور اے دربار ظالم ترین حکمران دا دربار ہے. جوانوں کدی تسی ہسٹری پڑھو کہ تسی یہ شیعت جڑی ساڑھے تک پہنچی ہے اس نے کتنیاں قربانیاں دیتی ہیں اور اس نے کتنے ظلم و جبر دا سامنا کیتا ہے. منصور دوان کی یہ وہ ملون آئی جدو اس نے تعمیر کرائی ہے نویں بغداد نو دوبارہ اس نے ری بلڈ کیتا تو اس ظالم نے گارہ جدو مستری بنا لیندے ہیں تو پانی دی جاتے سادات نو ذبح کر کے وچ خون شامل کیتا جائے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا مولا فرمایا میں بغداد دیاں گلیاں چٹوراں تو میں خون دی خوشبو آندی ہے. جڑا آسان ترین زمانہ ہی ذرا اس زمانے تے نگاہ کرو کہ وہ زمانہ کیسے اور اس دے بعد پھر میں تو 7ویں امام علیہ السلام دی زندگی دو اہم پہلو دسنا چاہنا کہ کیوں امام علیہ السلام نال اتنے ظلم ہوئے. اور یہی میری مجلس ہے اور اسے تے ہی میں مطمئن اگر میں چھوڑ کے جاواں تو مضمون سارے انو یاد ہیں کسے نو آکھو تو سنا دے سن مضمون امام دی شہادت لیکن وجوہات کی ہے مسئلہ کی ہے. چھٹے امام علیہ السلام جڑا آسان دور رہی اس دا اندازہ کرو تو 7ویں امام علیہ السلام تے تا لوگ شیعہ 4 حصے تقسیم ہو گیا.
قید دے وچ زندگی دا مک جانا. امام سجاد علیہ السلام قید ہوئے رہا ہو گئے, باقر العلوم قید ہوئے رہا ہو گئے. دوسری دفعہ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نو شام لے گئے, جو دربار تیر اندازی دا مقابلہ کروایا گیا, پھر رہا ہو گئے. لیکن موسیٰ کاظم وہ مظلوم ہے جڑا آج بھی قبر اچ کڑیاں پا کے ستا ہے. کسے ساتھ ہی نہیں دیتا ہوئے میں صدقے ہو جاؤں, کسے ساتھ ہی نہیں دیتا. ایک علیحدہ مظلومیت دا چیپٹر ہے جڑا آجے تک تقریباً 50% جوانہ تک کے پہنچے نہیں بھی ایسے حالات بھی رہے. چھٹے امام بازار جا رہے ہیں تو کسے بندے آ کے مولا تسی قیام کیوں نہیں کر دے عباسیاں دے خلاف. کول ایک بھیڑ بکریاں دے ایک چرواہ کھلوتے بھیڑ بکریاں لے کے, تو امام دا جملہ سننا بڑا تاریخی جملہ. امام علیہ السلام فرمایا بھیڑ بکریاں جننے بھی مخلص لب جاندے نا, میں دارین قربان کرا حسین تے رشک کیوں کر دیں سارے, ہون سمجھ آئی جملے دی. امام حسین علیہ السلام دے 72 نکلے یا 112 نکلے, بے مثال نکلے, بے مثال نکلے. اور قائم آل محمد علیہ السلام دے لشکرچ بھی ہو شامل ہیں, امام علیہ السلام دے لشکرچ بھی ہو شامل ہیں لوگ. امام علیہ السلام فرمائے بھیڑ بکریاں جتنے بھی مخلص مل جان دے نا تو اسی قیام کر دیں دے, اسی لڑ پاؤں دے. پوری توجہ چاہنا. یاد ہیں جو تو امام علیہ السلام چلے گئے اور بعد چسا انہا بھیڑ بکریاں شمار کیتا تو ٹوٹل 12 نکلیاں. یعنی 12 مخلص ایسے جنہاں دی زندگی موت دنا صادق آل محمد ہویا, ایسے امام نو بھی نصیب نہیں ہوئے. اور 7ویں شہنشاہ پاک دیتا حد دی موقع غربت دی. امام علیہ السلام جو دنیا نو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور یاد رکھنا فوراً منصور دوانکی نے محمد بن اسماعیل توے مترے بھران امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے, محمد بن اسماعیل تو اسماعیلی فرقے دی بنیاد رکھائی گئی اور دعوی امامت کروایا گیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے مقابلے ویچ. تو ذرا امام علیہ السلام دے جوانوں ذرا دور جا کے ویکھو کہ کس عذیت چو گزرنا پیا ہو سی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور نہ کہ صرف محمد بن اسماعیل بھتیجے نے دعویٰ کر دیتا, جبکہ اسماعیل چھٹے امام علیہ السلام دی زندگی وے 3 سال پہلے دنیا تو جا چکے, اور سارے انہوں منہ کفن اور قبر تک کفن کھول کھول کے وکھا دیتا گیا. اور امام اعلان فرمایا کہ اسماعیل دنیا تو جا رہے ہیں, سارے غور کر لینا. اور اس دے بعد اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی امامت دا اس طرح پرچار کر دیں چھٹے امام علیہ السلام کہ اگر امام موسیٰ کاظم پنگے چ لیٹے ہو نا تو کوئی سلام کرن آیا ہے کہ مولا سلام, تو امام اس نے سلام دا جواب دے کے صادق آل محمد فرمائیں دن میں نے سلام کیتا ہی تے اپنے آن آلے امام نو سلام نہیں کیتا. تو کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہے تو امام فرما رہے ہیں میرے تو نہیں, پنگے آلے تو پوچھو. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پنگے ویچ دنیا دے مسئلے حل کر رہے ہیں. اس وجہ تو تواڈے مولا دے ایک لقب ہے عالم آل محمد, عالم آل محمد. عبداللہ ابتہا ابتہیہ فرقہ دوسرا کھڑا ہو گیا, 17 دن بعد عبداللہ دنیا خیر چھوڑ کے چلا گیا, لیکن دعویٰ انہاں بھی امامت دا کر دیتا. تھوڑا جہا مختصر جہا گروہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نال شیعہ دا بچ گیا. چوتھا ایک وہ گروہ آج نہ فیصلہ کیتا, کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کون امام ہے کون امام نہیں. اسی انتظار کر سائیں وقت فیصلہ کیتا جاسی کون امام ہے. تو خود اندازہ کرو کیسا وقت گزاریا. 55 سال زندگی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی, 26 سال تبلیغ کی تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, 26 سال حق منوائے دنیا تو, 19 سال قید گزر گئے تیرے امام. اور جوانوں رون کا نہیں ہو جملہ ہی کافی ہے, امام نے وہی زندان دیتا گیا جس سے جو کدی آسمان نظر ہی نہیں آیا. میں دارین قربان کر دے. اسماعیلی فرقے نو فنڈنگ ہو رہی ہے, انہوں نے پیسہ دیتا جا رہا ہے, امام دے خلاف کھڑا کیتا جا رہا ہے اور لوگاں نو راغب کیتا جا رہا ہے کہ تسی اس فرقے میں شامل ہوو. اور شیعہ نو لالچ دے دے کے اور لوگاں نو لالچ دے میدان چلے آ کے امام تو دور کیتا جا رہا ہے. اور امام علیہ السلام تے ظلم و ستم قید و بند سلسلے جاری ہو گئے, شروع ہو گئے. جان دے ہن کیونکہ یاد رکھنا جیڑی تحریک امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچائی ہے, اس تحریک نو ناکام کر دیتا امام سجاد علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. ان 3 امامہ نے اس مشن نو پہنچایا ہے جس تک پہنچان دا حق ہے. تو حکومت نے یہ ارادہ کیتا
کہ اسی کیسے فرقے دی آغاز کریے، ابتدا کریے کہ شیعہ نو ہی اسی حصے میں تقسیم کر دے بھی. جس طرح آج بھی ویکھ لو ساڈی قوم دی کی حالت ہے اور اسی کس مقام تک پہنچ رہے ہیں. اگر اس وقت فوراً امام آ جان تو سارے اسی کی منہ وکھاوی اپنے وقت دے امام. جدو امام سامنے آ جاؤ انتظار تو کسے بھی نہیں کیتا. اللہ دے انتظار کرو تو انتظار کر کوئی نہیں رہا. ہر کوئی فیصلہ کر رہے ہے، فیصلہ سنا رہے ہے، حتیٰ کہ نامہ اعمال تک ویکھے جا رہے ہیں جیڑا رب دا کام ہے. نامہ اعمال تک ویکھ کے دس دیتا کہ کس دا عمل کی قبول ہے یا کی رد ہے. تو انتظار دا معنی کی ہے انتظار کرنا. انتظار کوئی بھی نہیں کر رہا. ہر کوئی فیصلہ. میں مسائب پڑھنا چاہنا زیادہ اور اس سے مقام تو فضائل انشاءاللہ پھر جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس نو یاد رکھنا جوان. اس نو 2 بار 3 بار 4 بار سننا، بار بار سن سو 5 مرتبہ تو بات تو ان کوئی سمجھ آسی میں کی آگ کے جا رہے ہیں. پورا ایک نظام ہے جیڑا اس دور دا ہی میں توڑے تک کے پہنچان دی کوشش. اور یہ ضرورت ہے. آج بھی امام رو رہے ہیں. آج کون پکار رہے امام نے؟ امام زمانہ اگر اس وقت آ جامن کون ہے جیڑا اپنے گھر دے دروازے کھول کے آکے مولا جس کمرے دل کرے تسی بہ جاؤ. بھائیو لمحہ فکری ہے. اور جو ساڑیاں بنیاد ہیں، جو ساڑی اساس ہے، جو ساڑا حق ہے، اس نے اسا ایشو بنا دیتا. اس تے اسی رائے فرار اختیار کر لیا. عمل دے میدان چ نہیں آنا. کسے دے منہ دے الزام لا کے تے آپ نس جانا ہے. انج نہیں ہونا. امام نال اگر الاجل دا نعرہ مارے ہے تو اپنے آپ نو پیش کرنا پوسی امام زمانہ دی بارگاہ دے. امام زمانہ نہیں ویکھ رہے تو 100 دیگاں دے دیتی ہیں تو 200 دیگ نیاز. ان دیگاں نہیں چاہی دیا، ان تیری ذات چاہی دی ہے، تو چاہی دی. رزق ونڈن والے تو آپ ہیں. تو جب تک اپنے آپ نو اسی پیش نہیں کریں گے امام، جدو تک اسی دین نو سمجھاں گے نہیں. اور کدی دین سمجھ نہیں آ سکتا جب تک معرفت نہ ہوئے. اور معرفت اتنی دیر تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک ایمان دی دولت حاصل نہ ہوئے. جیڑا پورا معاشرہ ہی حرام کھا رہا ہے انہاں نے ایمان دا کی پتا کہ ایمان کس بلندی دا نام ہے. جس معاشرے وچ لوگ حرام منج کھا رہے ہیں جی میں اپنا حق سمجھ کے مانگ کے لڑ کے لوگ حرام کھا رہے ہیں اس معاشرے دے اندر. تو ایمان دا کی پتہ لگے کہ ایمان دا کی لطف ہے، سچ دا کی لطف ہے، کی پتہ لگے. منزل دور ہے، وقت تھوڑا ہے، بھار ڈھیر سارا سر دے ہوتے. تو اپنی مدد آپ دے تحت لڑو اپنے آپ نال جوانو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. نکل جاؤ اس دنیا دی دلدل وچوں، اس گناہ دی دلدل وچوں. اس دنیا صرف اتنا جتنی ایک کشتی نو پانی دی ضرورت ہوندی ہے، اس تو زیادہ نہیں. اگر پانی بیڑی دے اندر آ گیا تو تباہی تو کوئی بچا نہیں سکتا. 19 سال قید وچ رکھیا نے تواڈے امام نو. 19 سال اللہ دے جہان وچ 2 قیدی ایسے جڑے اللہ دی کچہری وچ رسیاں نال پیش ہو سے. قیمت آپ ویکھ لے آل رسول کتنی چکائی ہے. 2 قیدی ایسے جڑے رسیاں نال کڑیاں نال اللہ دی عدالت وچ پیش ہو سے. دنن پتہ ہے 17 دا انہاں دی آہ نکل گئی. باقیاں تے آسان کر دے ماں. ایک مرد ہے، ایک مستور ہے. جیڑا مرد ہے وہ 55 سال دا ہے، جیڑی مستور ہے وہ 4 سال دی. مرحبا مرحبا. مرد بھی ہاتھ زخمی ہیں اس 4 سالاں دی صحیح آزادی دے بھی ہاتھ. مرحبا. بروز معاشرے دو میں کہہ دی اللہ دی عدالت عرش دا پایا ناپ کے پوچھن ساڈا کیڑا جرما. 14 سال زندان امام دے درد ایک لمحے واسطے حالیان فیصل آباد ازاداران مظلوم کربلا ذرا شریک ہونا مولا دے درد شریک ہونا ذرا. 14 سال امام علیہ السلام نو رنگ رنگ دی اذیت دیتی گئی. اور یاد رکھنا جتنی طاقت دے مالک تیرے میرے وقت دے امام ہیں صاحب الزمان، ان طاقتان دے وارث اور مالک دا نام ہے موسیٰ کاظم. خدا دی قسم ہے واحد قید دیئے جیڑا پوری دنیا ہاتھ قید کر کے بیٹھا ہے. اور حیران ہو گئے ملعون. انہاں کیا صبح سجدے سر رکھ دیں موسیٰ کاظم عبادت نال عشق ویکھو. امام موسیٰ کاظم اتنے طویل سجدے کر دے ان کہ صبح فجر تو بعد سجدہ تو زہر تک سجدہ، ظہرین تو بعد سجدہ تو مغرب تک سجدہ، اور ساری رات عبادت ہے. اور حیران ہو گئے بغداد دے وسدے وجن حیران ہو گئے. کدو حیران ہو گئے؟ اس سے لے حیران ہوئے جدو ہارون رشید آکھیا سندی بن شہاب ذرا ویکھتا صحیح سجدیاں میں اتنے لمبے سر رکھ کے موسیٰ کاظم کے دیں سن بد دعا تو نہیں کردا.
کداں ہی ساڈے ظلمہ دی شکایت اللہ تو نہیں کردا. حیران ہو گیا سندی بن شاخ. آتے جدو میں ہارون نو دسیا تے ہارون دا منہ کھلے دا کھلا رہ گیا. میں آکھیا رضا دا بابا سجدے سر رکھ کے آدھے شکرے اپنے نال تنہائی اچ گل کرن دا موقع عطا کی. اے تشخص اسلام دا. اللہ تہاڈی ہائے قبول تے منظور فرماوے. جانو سمجھو اس سسٹم نو سمجھو. فرار دا رستہ نہیں ہے. جو فرار ہوئے گا اس نو پریشان نہیں ہوئے گی کسی نہ کسی منزل تے. ورنہ اگر اس سسٹم میں چاہنے تو اس کے قواعد و ضوابط ہیں جڑے لاگو ہیں اور جنہاں دے تے کوئی رعایت نہیں. قرآن تو حدیث تک, حدیث تو محمد والے محمد دے میدان کسے مقام تے. صرف مسئلہ نماز تا نہیں ہے. ساڑی سوسائٹی صرف نماز تو مسئلہ نہیں ہے, جھوٹ بھی مسئلہ ہے, رشوت بھی مسئلہ ہے, کسے دے حق تے ڈاکہ پانا ہے بھی مسئلہ ہے, اولاد دی ٹھیک تربیت نہ کرنا ہے بھی مسئلہ ہے, پردے دا خیال نہ کرنا ہے, یہ سب تو بڑا مسئلہ ہے. بھائیو سمجھو اگر چاند ہو امام اللہم قل لے ولی کل اس نال سفر حل ہو جانا ہے. ادھے بندے تو ادھمانے دے نہیں پتا میں آگ کی رہے ہیں. تو اپنی ذات نال جدو اسی لڑاں گے نا, آؤ میں تو مولد مشکل دے گلاں اتنیاں قوم نال کرن واسطے میں ساری زندگی بھی کردہ راساں تو یقیناً ختم نہیں ہو سکدیاں. لیکن جڑی زندگی ملی ہے اساں بھی مٹی ہو جانا ہے, مر جانا ہے. چلو اتنے آکھن جو کہ اسائیں ممبر میں لیا, 4 لوگ بیٹھے, حق دی بات کیتی, حق دی گل کیتی, کسے نے اچھی لگی ہے یا نہیں. اپنی ذات بھائی کوئی نہ ساڑی مٹی دی کیڑی ذات ہوندی, قبر دی کیڑی ذات ہوندی ہے, فنا دی کیڑی ذات ہوندی ہے. ذات اس رب دی ذات ہے یا اس بنائی ہوئی 14 دی ذات ہے. دارین قربان کراں, صبح بھی مار دے ان تے شام نو بھی مار دے ان. ہون تسلسل نہ توڑ سا, ہون میں مسائے پڑھ دا رہا سا. ایک دن اتنا مارے ہنے نال والے قیدیاں آ کے آکھیا بس کرو بس کرو, اے او کہہ دیئے جن دی کدی ملاقات نہیں آئی. انشاءاللہ تو کدی دھیاں دا دکھ نہ ویکھے, میں دعا کر رہا. وہ قیدی غریب ہوندہ ہے جس دی کوئی ملاقات نہ آوے. بس دے رہو مرحبا مرحبا. اے بڑا ہی غریب قیدی ہے, انہوں نہ مارو. پتہ نہیں تسی ان کیوں مار دے ہو, انہوں نہ مارو, ان دی تو کدی ملاقات ہی نہیں آئی. 12 سال ہو گئے اس نو بغداد دے زندان 2 سال بسرے. 12 سال ہو گئے, ہر وقت عبادت ہی کردہ ہے. تسی ان گرم پانی دین دے ٹھنڈا نہیں منگدا. جیسا 2 دن تسی توام نہیں دین دے بھکھا ستا راندہ ہے. اس کدی کوئی توڑے تے کوئی ڈیمانڈ کیتی نہیں, نہ مارو. ہٹ گئے مسلمان. جدو ہٹ گئے نا, ایک ضعیف کہہ دیئے اس اپنے سر تو امام اللہ ہا کے نا منہ دے تو خون صاف کیتا ہے. تہان اللہ کیا دن تو کیڑا شریف کہہ دیئے. اے تین کیوں آدھے نے صبح بھی مارو تے شام نو بھی مارو. دکھ لگ سی جی ازادار دی ہائے نہ نکلی. رضا دا بابا تڑپ کیا دے, میرا جرم ہے میری ماں دا نا زہرا, میرا ایو جرم ہے میرے بابے دا نا علی ابن ابی طالب. مرحبا. انشاءاللہ اپنے کسے غم میں چنہ رو, وہ میری دعا ہی نے. اور جوانوں یاد رکھے آئے رنگ رنگ دی عذیت, رنگ رنگ دی تکلیف میرے شہن. اور شیعہ رول گئے امام پچھے, جڑے میرے مولا دے منن والے ہیں رول گئے, وہ ملکاں میں رول گئے. پتہ نہیں, چونکہ 2 ہماریاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نو بغداد بھیجیا گیا. ایک خالی جڑی خالی ہے اس نو بغداد, اور جس سے امام ہیں اس نو بصرہ, تاکہ لوگن پتہ ہی نہ لگے کہ موسیٰ کاظم کتھے قید ہے. اس وجہ تو قیداں چھوٹی ہی نہیں. لبدہ ایک تاجر پہنچیا خمس دین واسطے مولا دے ویڑے ویچ. جدہ خمس دا سامان پہنچایا تب پوچھیا امام علیہ السلام نو ملنے. مولا موسیٰ کاظم دی زیارت کرا دو, بڑی مدت ہو گئی ہے میں اپنے امام دا چہرہ نہیں ویکھیا. اے اپنا حق خمس بھی قبول کرو تے اپنی زیارت بھی کرواؤ. اندرو 18 دھیاں دے روان دی آواز آئی. ہائے کرتے جوائے رو رو کیا دین 12واں سالے بابا دھیاں نو بھی نظر نہیں. مرحبا عبداللہ کوئی وس لگ دائی تلا کدائیں سادہ قیدی بابا مل جاوے. مرحبا مرحبا مرحبا. اور پھر کر دیں سفر, پھر کچھ مارے جان دے جتھے آشکار, چونکہ تقیہ دا سخت ترین دور آئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا. دارین قربان کر دے ماہے کر کے رومان آ لیو. جدو امام علیہ السلام نو بغداد رکھیا گیا, یہ بڑا 83 پوڑیاں زمین دے اندر تہ خانہ آئی, اور یہ اتنا تنگ آئی, اس شکل چ بنایا گیا ہے کہ قیدی دیوار نہ توڑ سکے, دیوار تے لوہا لایا گیا ہے.
اور عام لوہا نہیں لایا گیا، لوہا وہ لایا گیا جڑا امام نو تکلیف دے وے، اور قد ایڈا سونا ہی رضا دے بابے دا، اور زندان اتنا تنگ آئی کہ امام سدھے کھڑے نہ ہو سکتے، یعنی امام اس انداز کھلوں دے انج تنگ زندان ہے جس مقام تے امام، اگر کسی نے رون نہیں آیا تو اسی سبب پیدا کرنا ہوندہ ہے، کوئی شرم نہیں، میں تو ایک طریقہ دس دینا، مجلس ختم ہوئے گھر ٹر جانا، گھر جدو پہنچ سو علیحدہ کمرے وچ 2 منٹ واسطے نا رکوع وچ کھلو کے ذرا ویکھ، اگر 1 منٹ بعد تیرے جوڑ درد کرن لگ جان، بت بغداد والے پاس منہ کر کے آکی ہایو میرا 14 سالاں دا بے جرم قیدی مولا تیرا کی جرمات، تیرا ایو جرمات، مرحبا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نو رنگ رنگ دی تکلیف، اور ایک دن تو حکومت اتنی گر گئی، گری ہوئی حکومت، معیار تو اتنی گری ہوئی حرکت کی تھی کہ ایک بدکار عورت نو اوئے میں صدقے ہو جاوا، بیدارین قربان کر دے وہاں، وہ نہ کیا گیا تے خانے چے قید دیئے، ساڑھے ایک معمولی جیا کم کر، وین بھی پڑھدا، ماتم بھی پڑھدا، معمولی جیا کم کر، چلی جا اس قیدی تے کوئی کسے قسم دا الزام لا دے، تو جو منگ سے تے ننام اچ مل سی، اے 2 باری تا واپس ہو گئی آدھی ہے، میں جدہ تلے جاننی ہے نا میرا سا گم ہوندہ ہے، وہ بھی تا کہیں دا کچھ لگدا جڑا 12 سال تو کھلوتا ہے، آئے کر کے رومن آلے نام دے لالچ سندی بن شاخ آکھیا زندان دے تہ خانے وچ قید دیئے، ایک گئی ہے تے واپس آئیے، واپس آکے دروغہ زندان نو پیا دی، تو سا میرے نال مذاق کیتا ہے، آدھے نہیں، کوئی تو سمجھ سی، آدھی اتھے تو قیدی ہے ہی نہیں، ہونا کیا نہیں ہو سکتا، آدھی اتھے تو صرف ایک چادر پہیے، آئے کر کے رونا لے ہاس کے آدھے اس سے چادر دے ہیٹ موسیٰ کاظم نماز پہ پڑھدا، اے آدھی ہے جدہ میں واپس آئی ہوں میں زندان دی صلاح کرنا پیا، قیدی امام علیہ السلام سیدے چو سر چایا، نور امامت چمک ماری ہے، گوشت قید کھا گئی آئی، پورے زندان اچ خون دے چھینٹے آنزہ دارو، ہتھاں چتکڑیاں پیریں چ بیڑیاں، گالے توک رہا تیرے اس امام دے، اتنیاں وڈیاں عزیتاں، این جی امام سر چاہ کے سورت تو دیکھیا، فیصلہ بعد علیہ میں جتھے بھی یہ جملہ پڑھے ہے، عزادارین برداشت نہیں کیتا اور برداشت ہونا اللہ بھی نہیں، این جی امام اس دے ذہن دا فطور سمجھے ہے، سیدہ دے میرے تے الزام نہ لامی، میں 18 دھیاں دا پیوا، سینے تے ہاتھ مار کے آکھائیو میرا بے جرم قیدی امام، سیدہ دے الزام نہ لامی، میریاں وطن تے 18 دھیاں، سیدہ دے میریاں سکدیاں پہیاں دھیاں، مرحبا، آئے کر کے رومان آلو مرحبا۔ امام علیہ السلام فرمائے میرے تے الزام نہ لامی، میریاں وطن تے 18 دھیاں، 18 دھیاں دا نام آیا تڑپیے، گھبرا کے پہیا دیئے قیدی میں انتا انام دا لالچے، تڑپیا رضا دا بابا، سیدہ دے جے آنکھے تا جنت لکھ دے وہاں، شیعہ سنیو جنت دا نام آیا، چادر لہائیے منہ تے پیٹ کے آدھیے میں بھول دیاں یا تو 7واں امام ہے، مرحبا سیدہ دے سنیان میں تیرا امام موسیٰ کاظم، مرحبا مرحبا، عابدہ بنا دیتا ایک نگاہ موسیٰ کاظم نے، عابدہ بنا دیتا، تارے کو دنیا کر دیتا ایک نگاہ نے دنیا تو جان چھوڑا دیتی، غش کھا کے ڈھٹھی ہے جدہ اٹھی ہے تو کلمہ شہادت پڑھ دی اٹھی ہے، امام فرما رہے ہیں کلمہ شہادت پہ پڑھ دیئے، آدھیے مولا میں خواب اچ ویکھے جنت دا دروازے، لا تعداد ہورن دے جھرمٹ چیک مستورے، جس کالا برکہ پایا ہوئے، جڑی بازو پھیلا کے پہیا دیئے، جے رضا دے بابے بھیجئے ہی تا زہرا استقبال کر، او میری سین توڑی غربت دارین قربان کر دے ماں، باب الہوائی دی مجلس سے اوکھی دعا منگے آئے، امام زمانہ دا قرب منگے آئے، اپنے رب دا قرب منگے آئے، سختیاں مصیبتیاں تو نجات منگے آئے، دارین قربان کر دے ماں، اعلان خود ساختہ کرے، وین کران جی پہلا، خود ساختہ اعلان، 18 شیر منگائے گئے، پنجریاں چ رکھے گئے، خود ساختہ اعلان کرائے گئے، قیدیے
جیڑا آدھا ہے میرا خون درندیاں تے حرام ہے، اسی ویکھنا چاہنے ہیں حرام ہے یا نہیں۔ قیدی اپنے دعوے کتنا سچا ہے، تماشائی آگے پنجرے رکھی گئے، تو اڈے امام نو زندان چو لے آئے، میں دارین قربان کر دے وہاں، امام دا قدم میدان چاہے، شیران دی نگاہ درندیاں دی نگاہ امام تے پئیے، انہاں اپنی آواز پکارنا شروع کیتا ہے، درباری گھبرا گئے، بھئی یہ شکاری شکار نو ویک کے بلند آوازاں پہ کر دیں، شکاریاں نے پنجرے کھولے، شیر دوڑے، مٹیاں پٹ دے امام دو دوڑے، امام غربت دی تصویر بن کے زمین تے بیٹھے، کوئی گل یاد آئیے، رضا دے بابے جے بچو ایک رومال کھڑیا ہے، اپنے زخمی ہتھاں تے رکھیا ہے، جڑے سامنے پہ آندے ہیں نہ انسان نہ نو حیوانن، پر جدہ رومال سامنے آیا تے شیران دے متھے زمین چل لگے، سیدہ دے ارمان آج رضا ہویا، سیدہ دے جلدی آؤ میں تا موت ودا گلینا، جنگل دے شیرہ دن رضا دا بابا کتواں مہینہ ہے تیری زیارت کان سے قید ودے نبھائیں دیا، سیدہ دے آئے جو ہو تا زیارت کیوں نہ کر دیکھ شیرہ دے مولا منت لا پہلے دھیاں دا رومال ہٹا، جیندے مذہب اچ ماتم جائے دے آکھو رضا دا بابا قسمت چنگے رومال دا شیرہ حیا کیتا، میں بھینا دے پردے قربان کرا شام غریباں زینب دی چادر لہلے، شام غریباں سکینہ دے دور لہلے، جیڑی آدھی آئی نانا تیری امت لٹن آ گئی، سبحان اللہ، مرحبا، خدا اجر دے وے، خدا تو نجر عطا فرماوے، ازادار و امام دا طواف انج پہ کر دیں شیر جویں حاجی کعبے دا طواف کر دیں، معجزہ ڈٹھائے اللہ اکبر دے نعرے بلند ہوئے، ہارون آدھے قیدی نو زندان لے جاؤ، بندے نیزے لے کے شیرال ٹورین، امام دی نگاہ پہ یہ ایک شیر وکھرا روندہ نظر آیا، سیدہ دے نیڑیا تیرے ذمہ ایک خاص کام لاوا، ماتمی نال گل امام یو جے گل کیتی ہے، جیڑا شیر دوڑ دایا روندہ ہویا پچھا ٹوریا ہے، نالالے شیرانو آدھائیں دے غربت دی حد مک گئی ہے، امام پہ آدھیں جدہ قیدہ چھوٹ ونجنے کومدیاں پہاڑیاں چٹور جائیں، کوئی موسم آسی میری ایک رلی ہوئی دھی دا محمل آسی، میری دھین وانج کے آنکھیں قیدی بابا پہ آدھائی رضا نو زہر مل گئی، مرحبا مرحبا مرحبا، جی لکھوری آکھاں شاللہ پڑے غم اچنا رو، تریوی رجب نو زہر دیتی، یاد رکھے جتھو تائیں زہر گزر دی گئی ہے، جگر کپیندہ گیا، میں دعا منگنا شاللہ ان زہر نہ ملے جن قید کھا گئی ہوئے، آئے کر کے روانا لیو چوی دی رات چوی دا دن تڑپ دیاں گزاریا، سلاخاں لگ دیاں رہیاں، پنجی رجب دے دہاڑے زہر اتنا اثر کیتا ہے موالو خون شروع ہویا، ہونو روایت پڑھداں جڑی پنجی رجب نو مولا دی ذریعہ تے پڑھی جان دیئے، سندی بن شاخ کاغذ قلم دوات لے کے موسیٰ کاظم دے سامنے آیا، کوئی تا سمجھسی ستر تے جھنک دے کے آدھے اپنے ہاتھ نال لکھ دے تو اپنی موت مرے ہے، ماتمی نال گالے سیدہ دے زبان بند کر پہلے زہر دیتی گئی، ہون اللہ دی حجت تو جھوٹ بلوائے نہ آدھے میں ظلم کرے سا سیدہ دے کیڑا بچ گئی، مردیو تا مر جوئی نہ چار میخہ منگائیاں، نالے ہتھوڑا منگوایا، پہلی میخ مولا دے ہاتھے چماری، سر تے ماتم دا پرسا زہرا دے وال کھل گئے، بغدادیاں گلیاں چرو رو کے آدھیے کوئی میرا لال بچاؤ، ماتم ماتم قیدی امام دا ماتم،
میں لکھ ویری آقا روانا لو تڑپیا تیرا امام اگلی میخ میرے مولا دے قدم وچ ماری گئی ہے لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا تاریخ آ دیے جس نال شہادت ہوئی ہے آخری میخ میرے مولا دے سر وچ ماری گئی ہے ماتم دا پرچا میخ دا لگنا مسلمان عید منائیے ہویا کیا ہے بغداد دے حاکمان عید کی تھی ہائے ویچ شہر دے جشا نہ منا کے حساس کے آدھین کوئی قیدی مار گئے ویچ قیدہ دے تکلیفاتو تانگیا کے حساس کے آدھین کال پول بغداد مرحبا مرحبا صدقہ آخری اشارہ جنازہ تا کوئی نہیں جنازہ تو کوئی نہیں ہے جنازہ ایک منٹ انتظار کری آئے اے 70 کی دائی نہیں پڑی ایک مجلس سج پڑی ہے آج تو آدھے تائیں پہنچا دے وہاں 4 مزدور آ گئے اور میں مر جاواں میں جملہ نہ پڑھا 4 مزدوراں میرا جملہ نہیں حسین بخجاڑا صاحب دا جملہ فرمے در مزدوراں ہتھا تو نہیں نہ پیا والا تو نہ پیا ماتم دا پرسا لے آؤ جنازہ اے نا امام دا جنازہ چاہے زہرا دیوال کھل گئے ہائے پنجی رجب نو وقت صبح دے بغداد چہوکا بھیا کوئی قیدی مر گئے ویچ قیدان دے جیندہ وارث کوئی نہیں ریا حساس کے آدھن سان لوڑ ہے چو مزدوران دی پائی تو کیا جا تائی پیا رب جانے کہ جیا حق تا بندہ مسلمانہ دا ملکائی شہر نو بند کر دے حق تا بندہ ہائی اعلان کروین دے امام رضا دے بابے دی شہادت آئی شہر نو بند کیتا نے سوگچ نہیں کیتا بغداد دے حاکمہ عید کی تھی ہائے ویچ شہر دے جشا سارے ویکھو آ گیا جنازہ اعلان کر کے آدھن ہائے قیدی مر گئے جان نگر